طعام کا اہتمام کیا گیا ہے. تمام آئے ہوئے مہمانان اور طلبہ طالبات کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے. لنچ کے بعد دوسرا سیشن سٹارٹ ہوگا. مقالہ نگاران اپنے مقالے پیش کریں گے. سر کتاب دینا چاہتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. تمام مہمانان طعام کے لیے تشریف لے جائیں. اجلاس کی صدارت محترمہ نوشاد بیگم صاحبہ فرما رہی ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس سیشن کی صدارت قبول فرمائیں. اور بغیر کسی تمہید کے میں ڈاکٹر ساجد حسین انصاری صاحب کو آواز دیتا ہوں. وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. اور معزز سامعین حضرات، ہمارے مقالے کا عنوان ہے اقبال کی نظم اطفال کی عصری معنویت. شاعر مشرق علامہ اقبال کے ہاں موضوعات کا تنوع دکھائی دیتا ہے. اقبال نذیر اکبر آبادی کے بعد دوسرے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کے ہر موڑ اور ہر عہد کو موضوع شاعری بنایا ہے، اور اس میں ان کا رہنمایانہ کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے. محض سے لحد تک محیط علامہ کی شاعری کے خصوصی مخاطب نوجوان یا بچے ہیں. علامہ کی شاعری کا محور دراصل نوجوان ہیں. نوجوان ہی ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی صلابت اور ان کی شاعری اور جہان فکر کا مرکزی نقطہ ہے. یا پھر وہ بچوں سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں. باغ درا کی نظم محض منہ کا مزہ بدلنے کے لیے نہیں لکھی گئی، بلکہ اس کے پیچھے ایک نقطۂ نظر، ایک مربوط فکر اور ایک خاکہ حیات رہا ہے. انہوں نے تو اپنی شاعرانہ قوتوں کی بدولت ہندوستانی قوم کے اندر ایک ولولہ پیدا کیا، بلکہ بعض ایسی نظمیں لکھی جن کی بدولت اردو ادب کا دامن جواہرات سے بھر گیا، تو دوسری جانب ان کو غیر فانی شہرت بھی حاصل ہوئی. علامہ اقبال نے بچوں کے اندر خواب کو بیدار کرنے کے لیے خوب نظمیں لکھی ہیں، جن کی ایک لمبی فہرست ہے، جن میں ایک مکڑی اور مکھی، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، بچے کی دعا، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت اور ہمدردی وغیرہ قابل ذکر ہیں. ان نظموں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان میں کہیں مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے. تھوڑی سی اردو جاننے والے طالب علم اسے پڑھ کر آسانی سے اس کا مطلب نکال سکتے ہیں. مثلا ایک مکڑی اور مکھی سے چند شعر ملاحظہ فرمائیں. ہم اوپر کے ایک شعر، نیچے کے ایک شعر اس طریقے سے پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں. ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا. مکھی نے سنی بات جو مکڑی کی تو بولی، حضرت کسی ناداں کو دیجیے گا یہ دھوکہ، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا. اس نظم میں علامہ اقبال نے مکھی اور مکڑی کے متضاد کردار سے ایک خاص پیغام دینے کی کوشش کی ہے. مکھی کی فطرت ادھر ادھر بیٹھنے کی ہے، اور اکثر وہ اپنی طبیعت کی سیمابیت کے سبب شکار کر لی جاتی ہے، اور اسے شکار کرنے والوں میں مکڑی بی کا کردار خاصا نمایاں ہے. وہ جال بنتی ہے اور اس نرم ملائم اور ریشم نما جال میں پھنسا کر شکار کرتی ہے اور اپنی شکم سیری کا سامان فراہم کرتی ہے. وہ خوبصورت جال بن کر دعوت نظارہ دیتی ہے، اور پھر اس خوبصورتی کے زیر اثر جو آتا ہے اسے اپنے دام میں پھنسا کر شکم کے ایندھن میں ڈال دیتی ہے. دنیا کی بنائی خوبصورتی دراصل مکڑی کے جال کی طرح ہی ہوتی ہے، نرم، ملائم اور حسین، لیکن جو اس کے شہر میں آ گیا وہ فنا کے گھاٹ اتر گیا. ہم اکثر اپنی نادانی اور طمع دنیا کے اسیر ہو کر دانستہ و نادانستہ شکار ہوتے ہیں. اقبال نے بہت ہی خوبصورت مقالاتی انداز میں آفاقی پیغام دینے کی کوشش کی ہے، جو نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ اس سے بڑے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں.
حضرات میں بتاتا چلوں کہ اقبال کی بچوں پر لکھی گئی نظمیں محض بچوں کے لیے نہیں ہیں، یوں تو کہنے کے لیے اسے بچوں کے لیے اور بچوں سے خطاب کے طور پر لیا جاتا ہے، لیکن ان نظموں کے موضوعات ایسے ہیں اور پیشکش کا انداز ایسا ہے کہ ان سے سب مستفیض ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان میں حکمت و دانائی کے رہنما اصول پوشیدہ ہیں جو زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نظمیں آفاقی موضوعات کی حامل ہیں، ان پر زوال نہیں۔ اس نظم میں علامہ اقبال بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی چکنی چپڑی باتوں میں بالکل نہیں آنا چاہیے۔ ایسے شخص کی باتوں میں آ کر انسان کبھی کبھی بہت نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی بہت محتاط انداز میں گزاریں اور خوب زشت کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں، کیونکہ اندھی تقلید جان لیوا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک پہاڑ اور گلہری کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کر ڈوب مرو، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں اور جانور غریب کہاں۔ اس دنیا میں سب سے خطرناک اور انسان کو شے ہے تو وہ ہے غرور، گھمنڈ، کبر و تکبر۔ اس نے بڑے بڑوں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ لہٰذا اس نظم کے ذریعے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز بڑی نہیں ہے، ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے اور قدر و قیمت ہے، اس لیے ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس پر پروفیسر شہریار کا ایک شعر ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا، شراب سب کا ہے، کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا، شراب سب کا ہے، سبھی ہیں پیاس کے مارے، سبھی برابر ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم بچے کی دعا، جس کو لکھے ہوئے ایک صدی گزر جانے کے بعد بھی ہر مدرسے، اسکول اور کالج میں بڑے ہی ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہے، اور آج بھی اس نظم کی تاثیر اسی طرح برقرار ہے۔ جب بھی کوئی نظم پڑھتا ہے تو خدا سے التجا اور لو کی کیفیت کا احساس ہونے لگتا ہے اور آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اس نظم کے دو بند ملاحظہ فرمائیں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت و خدایا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ علامہ اقبال کی یہ منظوم دعا جس کا کوئی ثانی نہیں، بچے ہو یا بڑے، یہ سب کے دلوں کو جھنجھوڑتی ہے اور دلوں میں یہ بات پیدا کرتی ہے کہ دل مجبور ہو خدا سے رجوع ہو کر لو لگائے اور دعا کرے کہ اے خدا مجھے نیک اور صالح بنا دے تاکہ میری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اقبال کے تعلق سے میں نے اوپر لکھا ہے کہ اقبال کے مخاطب بچے اور نوجوان ہیں۔ اقبال کی پوری شاعری، جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی شاعری مقصدی اور انسان سازی پر مرکوز رہی ہے، شخصیت سازی کا اعلانیہ رہی ہے، کیونکہ ایک مضبوط کردار کا مالک انسانی سماج ہی ملک و معیشت کے استحکام کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک اخلاقی اقدار پر حامل انسان بہتر انسانی سماج کی تشکیل میں معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نظم کی بنیادی فکر کی طرف توجہ کریں تو آج آپ پائیں گے کہ ایک بچے کے ذہن پر یہ بات نقش کر دی جائے کہ تعلیم ہی اصل جوہر ہے اور مقصد حیات ہے، لہٰذا وہ اس کا جنونی عشق پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کسی انسان، معاشرے اور ملک کی حقیقی ترقی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ہی یہ تعلیم بے لگام اور اخلاق باختگی پر محمول نہ ہو، بلکہ بچوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ ان کے اندر بڑے بوڑھوں کا احترام پیدا ہو، غریبوں اور مجبوروں، معذوروں اور بیماروں کے تئیں ہمارا رویہ ہمدردانہ، برادرانہ، مشفقانہ ہو، وہ کسی مقام اور مرحلے پر خود کو الگ تھلگ محسوس نہ کر سکیں، کیونکہ ایک انصاف پر مبنی سماج ہی ترقی یافتہ سماج اور ملک بن سکتا ہے۔ علامہ اقبال بچوں کی نفسیات سے واقف تھے، انہیں اس کا علم ہے کہ یہی بچے مستقبل میں جوان ہو کر گھر، خاندان، سماج اور ملک کی تشکیل و تعمیر میں اہم رول ادا کریں گے۔ آپ ان نظموں کو ہلکے پھلکے انداز میں نہ لیں، بلکہ یہ بڑی گہری نفسیاتی اور فلسفیانہ سوچ کی پیداوار ہیں۔
ان کے پیچھے ایک مثبت اقدار پر مبنی انسانی سماج کو آگے بڑھانا ہے تاکہ ہم ان نفسیاتی سماج سے نکل کر حیوانی فطرت سے آگے بڑھ کر اس کائنات عارضی کو مثل جنت بنا سکیں، کیونکہ اصل میں ہمارا مسکن اس سے قبل بہشت سماوی رہا ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کی طرف اس طرز پر بہشت عارضی کی تعمیر کر سکیں، اور یہ بہتر تعلیم، بہتر برادرانہ ماحول اور انصاف پسند سوچ اور معاشرے کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی سلسلے کی ایک نظم ہمدردی کیا ہوتی ہے یا دوسروں کے ساتھ کیسی ہمدردی کرنا چاہیے، اوپر ہم نے ایک ہمدردی ایک نظم کا ذکر کیا جس کو ہم پڑھ لے رہے ہیں وقتی کمی کی وجہ سے۔ اس نظم کے ذریعے بچوں کے اندر یہ بات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ نظم مشہور انگریزی شاعر ولیم کاپر کے کلام سے ماخوذ ہے۔ یہ نظم بچوں کے اندر حسن سلوک بھی پیدا کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ پرندے کی فریاد بھی اقبال کی ایک معروف نظم ہے۔ اس کا پہلا بند اس طرح سے ہے: آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ بچوں کو پرندے سے بڑی لگاوٹ ہوتی ہے اور اکثر بچے پرندے کو پکڑ کر انہیں پنجڑے میں رکھ کر پالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن علامہ اقبال پرندے کی فریاد کے ذریعے بچوں کے دلوں میں یہ بات جاگزین کرنا چاہتے ہیں کہ پرندوں کے ساتھ ہمدردی رکھی جائے، انہیں قید نہ کیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ آزاد ہو کر اڑیں اور خوش و خرم اپنے گھونسلے میں جائیں اور اپنے ساتھی پرندوں کے ساتھ رہیں۔ میری طرح ان کی بھی ایک زندگی ہے، انہیں بھی خوشحال اور آزاد زندگی کو گزارنے کا حق ہے دیا جائے، اور اگر وہ قید ہوتے ہیں تو بے زبان ہیں، ان کی زبان سمجھ نہیں سکتے، لیکن آزادی کے مقابلے میں ہم ان کی قید کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ نظم جس کا ظاہری مفہوم ہم نے اوپر بیان کیا ہے، یہ ایک لفظی مفہوم ہے جو ہمیں پرندوں کے تئیں اپنے رویے میں تبدیلی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کائنات کے خالق نے جسے آزاد پیدا کیا، انہیں ہم قید کرنے والے یا پنجڑے میں رکھنے والے کون ہوتے ہیں، ہمیں ان کے لیے آزاد فضا چھوڑ دینی چاہیے۔ دوسری طرف یہ نظم ایک علامتی تمثیلی معنی و مطلب بھی رکھتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک غلام اور غیر منقسم ملک کے شہری تھے۔ انہیں اس بات کی فکر تھی کہ ان کا مالک فکر تھی کہ ان کا ملک غلام ہو گیا ہے اور ہمیں اس غلامی و قید میں جینے کے لیے مجبور کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اسی پس منظر میں وہ کہتے ہیں: بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، شفیع بھائی، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی۔ اسی طرح وہ غلامی کے سخت مخالف اور آزادی کے زبردست حمایتی رہے ہیں۔ علامہ کی پوری شاعری یا تو شخصیت سازی سے عبارت ہے یا پھر حریت و آزادی کا نقار مسلسل۔ وہ پرندوں کی زبان سے انسان کی آزادی کا تصور مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ محض بچوں کے لیے لکھی گئی نظم نہیں ہے، بلکہ ایک کھلا پیغام ہے کہ انسان کی آزادی اس کا بنیادی حق ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جس کی تردید نہیں ہو سکتی، اور جب ہوئی ہے انسانی معاشرہ عذاب کا شکار ہوا ہے اور تباہی و بربادی سے ہمکنار بھی۔ مضمون لمبا ہے، میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھے ساجد حسین انصاری صاحب گورکھپور یونیورسٹی سے آپ یہ مقالہ پیش کر رہے تھے۔ جو حالات رہے ہیں صبح سے پریشانیوں کے، اور ہمارے مہمانان بہت تھک گئے ہیں، رات بھر نیند نہیں ہے، پھر بھی ہم نے جبراً انہیں بٹھایا ہے۔ اس میں شفیع ایوب صاحب بہت زیادہ بے چین و بیتاب ہیں کہ کب یہاں سے چھٹکارا ملے۔ تو آئیے ہم جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر شفیع ایوب سے آپ کے کلمات سنیں۔
مقالے کی صورت میں یا تقریر کی صورت میں زوردار تالیاں تاکہ ہمارے ناصر صاحب بھی جو ہے ناصر علی سے اپنی جگہ پر آ جائیں. آئیے سر.